السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شرم و غیرت کرو اور سمجھو ذرا، شرم و غیرت کرو اور سمجھو ذرا، عقل کھوئی ہوئی ہے تمہاری کہاں، حشر میں منہ دکھاؤ گے تم کس طرح، وقت یوں ہی گواہ تو ہم کیا کریں۔ محترم سامعین، آج کلیم رضوی نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے اور اس وقت جاری کی ہے جبکہ اس کی شکست کا اعلان ہو چکا تھا۔ 1 جنوری 2017 تک اسے مہلت تھی۔ جب اسے مہلت تھی اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وقت گزرنے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد، شکست کا اعلان ہونے کے بعد پھر اس نے جو شکست اور اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے یہ ایک نئی ویڈیو اس نے جاری کی تاکہ اس کی خفت، اس کی ذلت و رسوائی میں کچھ کمی آئے اور اس کے جاہل معتقدین کے سامنے منہ دکھانا اسے آسان ہے۔ اس لیے اس نے ویڈیو جاری کی اور ویڈیو کے اندر اس نے ایک نیا دعویٰ کیا جو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ پہلے تو اس نے ویڈیو کا عنوان ہی بنایا کہ تیسرا چیلنج مولانا عبدالوہاب قاسمی کو، جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دوسرا جو اس نے نیا دعویٰ کیا، نئی سازش رچی، نیا پیترا کھیلا، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے، ذلت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کہا کہ اندور میں 28 جنوری کو آؤں گا اور وہاں کے لیے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، خرچہ اٹھاؤں گا اور فلاں آدمی ڈاکٹر صاحب وہ خرچہ اٹھائے گا، یہ فلاں نمبر ہے، اسے کال کرو اور اس سے بات کرو، وہ تمہارے سارے اخراجات کو پورا کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنی ویڈیو میں کہی ہے۔ خیر، وہ ساری باتوں کو ہم جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اس کلیم رضوی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں ادب کے ساتھ میں کہ عبدالوہاب قاسمی صاحب کو یہی وعدہ کیا تھا اس نے کہ آپ میرے گھر آئیں اور جو ہے اخراجات جتنے بھی آپ کے ہوں گے اور جو بھی ضروریات آپ کی ہوں گی ساری ضروریات کو پورے کیے جائیں گے۔ ذرا آپ کلیم رضوی صاحب، ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، کیا آپ نے یہ وعدہ پورا کیا؟ یقیناً آپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد آپ جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور اپنی زبان سے مکر گئے۔ پتہ چلا کہ آپ کا وعدہ وہ صرف گیدڑ بھبکی تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی۔ نہ آپ یہاں مناظرہ کریں گے، نہ وہاں مناظرہ، نہ آپ اپنے گھر ہمیں بلائیں گے، نہ ہمارے گھر آپ آئیں گے، اور صرف وعدہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کے گھر کے نام سن کر ہم جو ہے ڈر جائیں۔ خیر، سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ جو ہے عام و تام ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جو ہے پوسٹ کے ذریعہ مولانا اویس صاحب نے بھی عبداللہ رضوی کے دوسرے نمبر پر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کے اندر بھی صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم کلیم صاحب کے گھر آنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے دیے گئے شرائط کو پورا کریں، جو ہم نے شرائط دیے تھے اس کو پورا کریں۔ لیکن آپ نے نہ ہمیں دعوت نامہ بھیجے، آپ نے بالکل بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا 1 جنوری سے پہلے، ہرگز اس بارے میں آپ نے بات نہیں چھیڑی۔ خیر، آپ کلیم رضوی صاحب، آپ جو ہے ایک مقرر کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے اندور جانا چاہ رہے ہیں، تو جب آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اپنے وعدہ سے پھر سکتے ہیں، تو ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ 1 نمبر کے جھوٹے کذاب دجال نکلے ہیں، تو پھر آپ کو بلانے والے آپ کے عوام، ڈاکٹر اور جاہل مریدین، ان کی بات کا اعتبار ہم کیسے کریں؟ ہم کسی بریلوی کی بات کا اعتبار ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اور تحیہ مثال آپ کی ذات گرامی موجود ہے، اس لیے ہم جو ہے آپ کے اس دھوکے میں دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ رہی بات آپ کے اندور آنے کے تعلق سے، آپ نے جو چیلنج کیا ہے، تو میں فقیر محمد عدنان آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔
اور جو آپ کا فرار کا راستہ ہے اس راستے کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ کا چیلنج بہت بڑی بے وقوفی اور بے شرمی کی بات ہے۔ آپ کا اب اس وقت چیلنج کرنا اس کی مثال ایسے ہے جیسے وقت گزرنے کے بعد کفار جب قبر کے اندر، حشر کے اندر تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمیں مٹی بنا دیا جائے۔ اور پھر جو ہے قرآن کی آیت اور ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم جو ہے مسلمان ہوتے۔ تو یہ ان کا پچھتانا، یہ ان کا افسوس کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر کام نہیں آئیں گی۔ تو آپ کا اب جواب دینا بالکل بھی بیجا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کے اس سوراخ کو بھی بند کر دیتا ہوں، اس کا بھی میں شد باب کر دیتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ اگر آپ اندور کے اندر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو فقیر محمد عدنان آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ رہی بات مولانا عبدالرحمٰن قاسمی صاحب دامت فیضم کی، تو آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ آپ کے منہ نہیں لگیں گے۔ ہاں، اگر آپ کی جماعت سے اپنی تائید پیش کر دیتے تو یقیناً پھر آپ کو بات کرنے کے لائق سمجھا جاتا، لیکن آپ نے تائید پیش نہیں کی اپنے علماء کی جو آپ کو معتبر سمجھتے، تو اس لیے آپ بالکل بھی غیر معتبر شخص ہیں۔ بریلویت کے اندر آپ کا کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھتے کچھ، آپ کا کوئی مقام ہوتا، آپ کا مرتبہ ہوتا، آپ کی ویلیو ہوتی، تو ضرور بضرور آپ جو ہے تائید پیش کرتے۔ حالانکہ اس بات کا اقرار آپ نے کیا تھا 22 منٹ کی جو بات ہوئی تھی مولانا عبدالرحمٰن قاسمی صاحب سے، تو وہاں پہ اس بات کا آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم تائید بھی دیں گے، ہم خرچ و اخراجات جتنے بھی ہیں آمد و رفت کے ان ساری ضروریات کو ہم پورا کریں گے، اور پھر جو ہے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس بات کا یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے تائید بھیج دیں گے، ہمارے یہاں پر معتبر ادارہ ہے۔ تو آپ نے آج تک وہ نہیں کیا، آپ نے گھر پہنچانے، لیکن میں آپ کو بتا دوں محترم کلیم رضوی صاحب، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ آپ میرا نام محمد عدنان کے نام سے ٹکٹ بنوا دیں۔ ڈاکٹر صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، یہ ساری انصاروں کو میں نہیں جانتا، میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ ان کی بات چھوڑیں، اور آپ یہ جو جتنے بھی ہمارے خرچ و اخراجات ہیں ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کا ذمہ لیں۔ آپ اپنے ذمہ لیں، لیٹر پیڈ پر آپ لکھ کر بھیج دیں۔ آپ پیسے چاہیں جن سے بھی لے لیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے لے لیں یا کسی اور سے لے لیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اندور کے جو صاحب ہیں، چونکہ بقول آپ کے مناظرہ اندور میں ہونا ہے، تو اس لیے اندور کے جو صاحب ہیں میں ان کے نام بتا رہا ہوں کہ پہلی بات، اندور کے 2 قاضی شہر، دونوں قاضیوں کے لیٹر پیڈ کے ساتھ دستخط رضامندی کے لیے کہ مناظرہ ہونا ہے یہاں پہ، اور دوسری بات تصدیق کے لیے مفتی حبیب یار خان، ان کے لیٹر پیڈ پر دستخط، تیسرے نمبر پر مولانا انوار کی دستخط، چوتھے نمبر پر عبدالغفار نوری بابا لیٹر پیڈ مع دستخط ان کی تحریر ہمیں چاہیے، اور پھر تمام اخراجات اور ہمارے آمد و رفت کی ساری ذمہ داریاں آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بھیجیں سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ، اور وہاں کے کیریکٹر جو ہیں ان کی تصدیق بھی ہمیں جلد از جلد جو ہے بھیج دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ کلیم صاحب، آپ نے اب تک وہ وعدہ جو ہے پورا نہیں کیا ہے جو آپ کو پہلی ہی مرتبہ کہا گیا تھا، پہلی دفعہ، کہ آپ اپنے معتبر ادارے سے تائید لے کر آئیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے معتبر ادارے سے جو ہے تائید بھی لے کر آئیں اور ساری چیزوں کو پیش کریں۔ رہی بات مولانا عبدالرحمٰن قاسمی صاحب کی، اگر آپ بضد ہیں کہ مولانا عبدالرحمٰن قاسمی صاحب سے ہی مناظرہ ہو، تو ان کی طرف سے میں ضمانت لیتا ہوں، میں فقیر محمد عدنان ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ وہ آپ کے اسٹیج پر 28 جنوری میں آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مناظر آپ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنی کسی معتبر عالم جیسے مفتی مطیع الرحمن صاحب یا کوئی اور جو کہ معتبر ہو، لیکن آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں محترم کلیم رضوی صاحب کہ عبدالاحد قاسمی سے میں مناظرہ کروں گا، یعنی کلیم رضوی صاحب،
تو آپ اس بات کو بالکل بھی بھول جائیں. اس لیے میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. تو آپ ان سارے جو ہے میں نے جو باتیں کہی ہیں امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو پورا کریں گے. واقعی میں آپ اگر احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لیکن ہاں ان ساری شرطوں کو پورا کر دیں. کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ کلیم رضوی صاحب نے چیلنج تو کر دیا اور اندور کے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا، اندور کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور وہ بعد میں یہ کہہ دے کہ ہم یہاں پہ مناظرہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی اطلاع ہی نہیں کی گئی تھی، ہمیں مطلع ہی نہیں کیا گیا تھا. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کلیم رضوی صاحب. اور ہاں یاد رکھیں کہ مناظرے کا موضوع ہوگا احمد رضا خان خود کی عبارات اور اپنے بریلوی ہم مسلک کے عبارات اصول و فتاواجات کی روشنی میں کافی رہے. اس کے بعد دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.